أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن استر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حلال کردہ چیزوں کو کھانے سے آدمی کے اندر تقوی بڑھتا ہے اور حرام کردہ چیزوں کو کھانے سے آدمی کے اندر خباثت پیدا ہوتی ہے. اس کی پوری تفصیل گزشتہ پیر گزر چکی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا یہ تمام چیزیں آپ سن رہے تھے. یہاں پر حلال اور حرام کا تذکرہ چل رہا ہے تفصیلی طور پر. جیسے کہ میں گزشتہ پیر بھی بتایا تھا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جتنا ضروری ہے اس سے بھی ضروری آدمی کا حلال کھانا ہے، حرام سے بچنا ہے. اس لیے کہ آدمی بڑے بڑے عبادتیں تو کر رہا ہے لیکن حلال کھانا نہیں ہے تو اس کی عبادتیں مقبول نہیں ہوگی. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے، اللہ کا نبی نے فرمایا ایک آدمی ایک ایسا آدمی ہے یطیل السفر، لمبے لمبے سفر کرتا ہے. مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. لمبے لمبے سفر کرتا ہے. یطیل السفر اشعث و اغبر، کیسا ہے کہ غبار آلود ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں. مسافر کے پوری علامتیں اس کے اندر موجود ہے. ایک آدمی لمبا سفر کر آیا، اس کی حالت کیسی ہوگی؟ کپڑے پراگندے ہوتے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی حالت خراب ہوئی ہوتی ہے، تھکا ہوا ہوتا ہے. تو ایسے آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے. جو آدمی دین کے خاطر ہو یا کسی بھی لائن سے سفر کرتا ہے تو مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. اللہ کے نے وہی کہا. اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا یمد یدہ الی السماء، اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کرتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی کہہ کر دعا کرتا ہے. دعا قبول ہونے کے جتنے علامتیں ہیں اس کے اندر پائی جا رہی. لمبے سفر کر رہا ہے، مسافر کی علامتیں پائی جا رہی، تھکا ہوا ہے، لیکن اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا رہا ہے اور پکار رہا ہے، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار. آگے اللہ کے نبی نے فرمایا مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے. ومشربہ حرام، اس کا پینا حرام ہے. وملبسہ حرام، اس کا پہنا ہوا کپڑا بھی حرام ہے. فأنا یستجاب لہ، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری جو عبادتیں ہیں، عبادتوں کے قبولیت کا سب سے بڑا سبب اپنا نوالے کا حلال ہونا ہے. جیسے پاک بھی ہونا ہے اور حلال بھی ہونا ہے، اس کی پوری تفصیل آ چکی ہے. اور اسی طریقے سے دعا کی قبولیت کے کچھ مکان ہیں، جگہیں ہیں. جیسے صفا مروہ کے درمیان دعا قبول ہوتی، طواف کرنے کے وقت میں دعا قبول ہوتی. اللہ کے نبی علیہ السلام جہاں قیام کیے ہیں یا کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے وہاں، یا صفا مروہ کی جگہ مطاف، اور اسی طرح مقام ابراہیم کی جگہ میں، ایسے کچھ مقامات ہیں جہاں دعا قبول ہوتی ہیں. لیکن جس آدمی کا کھانا پاک نہ ہو ایسی جگہوں پر بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. یہ ہوئی مکان. اور ایک ہوئی آدمی کی ذات، حالت، جیسے میں بتایا نا مسافر. اور دوسری ہے جگہوں میں، اور جگہوں میں بھی دعا قبول نہیں ہوگی. تیسری چیز ہے اوقات. جیسے جمعہ کے دن ایک گھڑی اللہ نے رکھی، 24 گھنٹوں میں ایک گھنٹی رکھی ہے جس میں دعا قبول ہوگی. اور ہر دن مغرب کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہیں، شب قدر میں دعا قبول ہوتی ہیں، رمضان کے میں روزے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہیں. لیکن جس آدمی کا کھانا حلال نہ ہو، حرام ہو، پاک نہ ہو، ناپاک ہو، اس کی دعا ایسے مستجاب حالات میں بھی اور اوقات میں بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. تو ایک آدمی کی حالت ہے دعا قبول ہونے کی، کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. اور اسی طریقے سے مکان، جگہیں، یہ جگہ خاص ہے یہاں دعا قبول ہوگی. مقام ابراہیم دعا قبول ہونے کی جگہ ہے.
طواف کرنے کی جگہ دعا قبول ہونے کی جگہ ہے، صفا مروہ کی صحیح کرنے کے دعا قبول ہونے کی جگہ ہے، لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی، کیوں؟ اس کا کھانا پینا حرام ہے۔ تو معلوم ہوا کھانے پینے میں بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ نماز پڑھنے کو تو ہم نے ضروری سمجھا، لیکن حلال کھانے کو ضروری نہیں سمجھا۔ اور یہاں پر ایک بات سمجھتے ہوئے چلیے، دنیا میں جو آدمی محنت کر کر کماتا ہے، تکلیف پڑھ کر کماتا ہے، حلال کماتا ہے، وہ اسی مال کا قیامت میں حساب ہے۔ دنیا کے حلال مال پر قیامت میں حساب ہے، دنیا کے حرام مال پر آخرت میں عذاب ہے، حساب نہیں ہے، اس کا حساب نہیں ہے۔ کوئی آدمی سود لے رہا ہے، دھوکہ لے رہا ہے، جھوٹ بول کر کما رہا ہے، اللہ اس کو نہیں پوچھیں گے کہاں سے کمایا، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، 5 سوال جو اللہ کریں گے، اس میں 2 سوال یہ ہے کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ اللہ اس مال کو پوچھیں گے جو محنت کر کر کمایا ہے، حرام سے کمائے ہوئے مال کو نہیں پوچھیں گے کہاں سے کمایا، ڈائریکٹ اس کے لیے عذاب ہے۔ تو یہ چیزیں یہاں پر بیان کی جا رہی تھی۔ تو جیسے میں آپ لوگوں کو بتایا کہ کسی چیز کو اپنے طرف سے حلال کر لینا یا حرام کر لینا شرک ہے، یا کسی کی بات کو مان کر کسی چیز کو حلال کر لینا، حرام کر لینا شرک ہے۔ ایسے اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھنا اور اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھنا یہ بندگی ہے، عبادت ہے۔ تو ایسے ہی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ حقیقی طور پر کیا حرام ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اس کو تفصیل سے سمجھیے، یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، دیکھیے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ 4 چیزوں کو اللہ خاص طور پر یہاں بیان کیا۔ ان 4 چیزوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ پوری چیزیں حلال ہے، نہیں، یہاں پر خاص طور پر کچھ چیزوں کو بیان کیا ہے، اور وہ کیوں بیان کیا وہ آگے بات آئے گی۔ تو اللہ نے سب سے پہلے یہاں پر بیان کیا مردار حرام ہے۔ کون سی چیز؟ مردار حرام ہے۔ دوسری چیز خون حرام ہے، بہتا ہوا خون حرام ہے۔ تیسری چیز خنزیر، جتنے بھی اردو میں ترجمہ کیے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس کا ترجمہ سور کا ہی کرتے ہیں، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کو خنزیر سمجھ میں نہیں آتا، خنزیر عربی لفظ ہے، تو اللہ نے سور کو کیا کیا ہے؟ حرام کیا ہے۔ جتنے بھی اردو کے تراجم ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں سور ہی لکھا ہوا ہے تاکہ لوگ سمجھ سکے حرام چیز ہے، کسی بھی طریقے سے اس کو استعمال کرنا جائز نہیں، اس کے ناخن، اس کے بال، اس کی کوئی چیز، اس کی کھال، کسی بھی چیز جائز نہیں۔ اور باقی جو چیزیں رہتے ہیں جیسے شیر ہے، وہ کھانا تو حرام ہے لیکن ان کے چیزوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن خنزیر سے بالکل نہیں۔ کیوں؟ وہ آگے بات آئی، وہی بتاؤں گا۔ چوتھی چیز ہے جس جانور پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ اب اس کی ایک ایک کی تفصیل سنیے۔ اللہ نے سب سے پہلے بتایا مردار کو حرام کیا اللہ نے۔ مردار جیسے 25,000 نہیں، 1 لاکھ نہیں، 10 لاکھ کا بکرا بھی آپ لے کر آ گئے، وہ خود بخود مر گیا، اب وہ حرام ہو گیا، چاہے وہ گائے ہو، بیل ہو، اونٹ ہو، کوئی بھی چیز ہو، جب تک شرعی اعتبار سے اس کو ذبح نہ کیا گیا ہو، اللہ کا نام اس پر نہ لیا گیا ہو، وہ مردار ہے، اب اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اس میں ایک چیز سمجھنی ہے، ذبح کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی، وہ خود مر گیا، اوپر سے گر کر مرا، یا کسی نے اس کو پستول سے مار دیا مر گیا، یا 2 بکرے آپس میں لڑائی کر کر مر گئے، کسی بھی طریقے سے مر گیا، تو اب اس کا کھانا جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ غیر تو کھا لیں گے لیکن مسلمان اس کو چھو نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا۔ اور پھر دیکھیے شرعی طریقے پر ذبح کرنا ضروری۔ شرعی طور پر ذبح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ 4 رگ ہوتے ہیں جانور کے، ایک کھانے کی ہوتی ہے، ایک ہوا کی ہوتی ہے، اور 2 خون کے ہوتے ہیں۔ اس میں سے 3 رگوں کا کٹنا ضروری ہے جانور حلال ہونے کے لیے۔ اس لیے ایسا آدمی ذبح کرنا جو ذبح کرنے کے طریقے کو جانتا ہو۔ ہم لوگ کسی کو دے دیتے ہیں، ڈرتے ہیں، سیکھنا چاہیے۔ کم سے کم کتنے رگیں کٹنا ہے؟ 3 رگیں کٹنا ضروری۔ اس میں سے کھانے کی ایک، اور سانس کی ایک، اور خون کے 2 رہتے ہیں۔ یہ چاروں میں سے 3 رگیں کٹ گئی، اب اس کا کھانا جائز ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے، ذبح کرتے کرتے گردن الگ ہو گئی، ذبح کرتے کرتے کیا ہوئی؟ گردن الگ ہو گئی، جدا ہو گئی، چاہ کر نہیں کیا بلکہ غلطی سے جدا ہو گئی، تو وہ مردار نہیں ہے، وہ حلال ہے، کھا سکتے ہیں، مکروہ بھی نہیں ہے۔ غلطی سے آدمی زور ڈال کر کیا تو وہ الگ ہو گئی۔ مرغی میں اکثر ہوتا ہے، بکرا اور بیل گائے میں تو ایسا نہیں ہوتا، تو مرغی کی گردن بازو میں آ گیا، سر الگ سے نکل گیا، تو وہ حلال ہے، کھا سکتے ہیں، حرام نہیں ہے۔ جان بوجھ کر کاٹا، ایک دم
بسم اللہ اللہ اکبر بول کر کاٹ دیا، جس کو جھٹکا کٹ بولتے ہیں نا، کاٹ دیا تو اب وہ ایک دم جدا ہو گئی، جان بوجھ کر کیا مسلمان بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، تب بھی حرام نہیں ہے، مکروہ ہے، اس لیے کہ مسلمان کاٹا ہے اور مسلمان ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر جان بوجھ کر کیا تو مکروہ ہے، غلطی سے کیا تو مکروہ بھی نہیں ہے، کھا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ یہاں پر سمجھنے کے ہے، ایک جانور اوپر سے گرا یا کوئی گاڑی اس کو مار دی، اب وہ مرنے کے قریب ہے، اب معلوم ہے کہ اب 10 منٹ چھوڑیں گے تو اس کی جان کیا ہو جائے گی، چلے جائے گی، اب بلاتے اے جلدی آؤ چاقو لے کر آؤ، جلدی ذبح کرو، اب ذبح کرنے سے وہ حلال نہیں ہوتا، کیونکہ آپ اس کو چھوڑیں گے تو کیا ہو جائے گا بھی، تو اس کا مرنا اس اوپر سے گرنے کی وجہ سے یا اس گاڑی کے مارنے کی وجہ سے مر رہا ہے، آپ کے ذبح سے وہ نہیں مر رہا ہے، تو اسی لیے ایسے جانوروں کا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کسی جانور کا زندہ حصہ، زندہ پارٹ کو کاٹ لیے، ایک پیر کاٹ لیے زندہ جانور کا، وہ حصہ بھی جائز نہیں ہے۔ ایک بکری ہے، بکری کا پیر کٹ ہو کر گر گیا یا آپ نے خود اس کو پیر کو کاٹ لیا۔ ابھی بنگلور میں ایک مسئلہ چل رہا ہے، کسی نے بھینس کے تھن کو جو ہے کاٹ کر لے کر چلے گیا ہے، بڑا مسئلہ بنا رہے، کون کیا ہے معلوم نہیں۔ اسلام کے حساب سے دیکھا جائے تو زندہ جانور کا کوئی عضو جائز نہیں ہے۔ اب وہ کوئی آدمی بہار کا ملا ہے، شیخ نصرو اس کا نام، اب وہ کیا ہے نہیں کیا ہے واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں، تو بڑا ہنگامہ کر رہے ہیں بنگلور کے اندر۔ تو ہمارا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جانور کو جب تک ذبح نہیں کیا جاتا اس کا کوئی گوشت کا ٹکڑا حلال نہیں ہوتا، تو زندہ جانور کا کوئی عضو نکال لیے تو وہ جائز، کھانے کے لیے جائز نہیں ہوتا۔ اور اسی طریقے سے کوئی آدمی جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دیا، ایک آدمی مسلمان ہے، بسم اللہ بھول کر چھوڑ دیا تو اس کا کھانا جائز ہے، لیکن جان بوجھ کر بسم اللہ پڑھے بغیر ذبح کیا تو وہ حرام ہے، وہ نہیں کھا سکتے۔ بھول کر چھوڑ دیا، مسلمان ہے، بھول کر چھوڑ دیا تو جائز ہے، کھا سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے 3 رگیں کاٹنا یہ بھی بتا دیا۔ اور اسی طریقے سے اب دوسری جو چیز اللہ نے حرام بتائی ہے وہ کیا ہے، مردار گوشت ہے، خون ہے، بہتا ہوا خون۔ انسان کو اللہ نے ہمارے لیے حکم دیا کہ جانور کو کیا کرنا ہے، ذبح کرنا ہے۔ ذبح کرنے سے جانور کو تکلیف کم ہوتی ہے باقی دوسرے طریقوں سے۔ دوسرا کوئی بھی طریقہ لے لیجئے ذبح کرنے کا، اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ ذبح کرنے کا جو طریقہ ہے اس سے جانور کو تکلیف کم ہوتی ہے۔ اور اللہ کے ہمارا اسلام تو یہاں تک ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالی ہر چیز پر اچھائی کو فرض کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ ہر چیز کو اچھا کرو۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا قتلتم فاحسنوا القتلہ، جب تم کسی دشمن کو مارو، اللہ کے راستے میں گئے، جنگ چل رہی ہے، جب دشمن کو مارنے کا موقع آئے تو اس دشمن کو بھی اچھے طریقے سے مارو، تڑپا کر مت مارو۔ تڑپا کر مارنا، اس کا ہاتھ کاٹ دیے، اس کی آنکھوں کو نوچ لیا گیا، اس کے کانوں کو کاٹ دیا، تڑپا کر مارنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس کو بھی ایک ہی وار میں مار دو کیا کہ اسے تکلیف نہ ہو۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، جب تم جانور کو ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، چاہیے کہ ذبح کرنے سے پہلے اپنے چاقو کو اچھے طریقے سے تیز کر لیا جائے۔ بعض لوگ منڈی چاقو لے کر آ کر تڑپنا کھاتے ہیں، وہاں کو کیا کرتے بولو، وہ ذبح نہیں ہوتی، جانور کو بھی پریشانی، اس کو بھی پریشانی، ایسا جائز نہیں ہے، جانور کو تکلیف دینا جائز نہیں۔ اور بقرعید میں خسائی ملتا نہیں بول کو، ابھی وہ ٹھنڈا ہوا نہیں رہتا، اس کو چھلنا شروع کر دیتے، یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ اس کو جلدی ہے تو جاؤ بولنا، جا کو کر لے کو بولنا، لیکن جب تک وہ ٹھنڈا نہ ہو جائے اس کی کھال کو نکالنا درست نہیں ہے۔ جب تک وہ بالکل ٹھنڈا ہو کر خاموش ہو جائے اس وقت تک کھال نہیں نکالنا۔ تو دوسری جب ذبح کرتے ہیں نا، ذبح کرنے کے وقت میں پورا کا پورا خون نکل جاتا ہے۔ آپ جب گوشت کاٹتے ہیں خون نکلتا کیا؟ نہیں نکلتا۔ اللہ نے طریقہ دکھایا، یہ 2 جو رگیں ہیں خون کی، اس سے پورا خون کیا ہو جاتا ہے؟ باہر آ جاتا ہے، اب گوشت پاک ہو جاتا ہے۔ جب آپ کاٹتے ہیں اگر تھوڑا بہت گوشت پر خون لگا ہوا ہو تو بھی وہ خون جائز ہے، کھا سکتے ہیں، یعنی کہ گوشت کے ساتھ اس کو لگے ہوئے خون میں کوئی حرمت نہیں ہوتی، لیکن بہتا ہوا جو خون رہتا ہے وہ حرام ہے،
اب یہاں پر یہ چیز سمجھیے، مردار اللہ کا نام نہ لینے کی وجہ سے وہ مردار ہوا اور وہ کسی اور اس طریقے سے مر گیا تو وہ حرام ہو گیا۔ اب یہاں پر جو لوگ مسلمانوں پر یہ اشکال کرتے ہیں کہ یہ گائے کو کھاتے ہیں، اونٹ کو کھاتے ہیں، بیل کو کھاتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان چیزوں کے کھانے میں بھی کیا بات ہے، ان چیزوں کے کھانے میں بھی مسلمان اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ اب اسی چیز کو دیکھیے، جب تک وہ اسلام کے طریقے پر ذبح نہ کیا جائے وہ کھائے گا مسلمان؟ نہیں کھائے گا، اور انہی چیزوں کو کھا رہا ہے جن چیزوں کو کھانے کا حکم دیا گیا، اور ان چیزوں کو نہیں کھا رہا ہے۔ ورنہ تو اور بھی کئی سارے نان ویج ہیں، جیسے پوری دنیا کھاتی ہے، مسلمان کھاتا ہے کیا؟ اور جن کو کھانے کے لیے کہا گیا ہے ان کو بھی اس وقت کھاتا ہے جب اس کو شرعی طور پر ذبح کیا جائے، تو دوسری چیزوں کو نہیں کھاتا مسلمان۔ تو وہ بات یہاں پر جاننے کی ہے، بتانے کی ضرورت ہے۔ تو ہم لوگ گائے کھاتے تو ہے، لیکن کیوں کھاتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے بول کو کھاتے۔ اور وہ گائے بھی کب کھاتے؟ جب اللہ بتائے ہوئے طریقے پر ذبح ہو، نبی بتائے ہوئے طریقے پر ذبح ہوئے تو کھاتے، نہیں تو وہ بھی نہیں کھاتے۔ اگر خواہش کی بنا پر کھاتے، مزے کے لیے کھاتے، تو مردار کھانا تھا نا ہم لوگ، کافر ذبح کرے سو کھانا تھا نا، ایکسیڈنٹ ہوئے سو کھانا نہ تھا نا، اوپر سے گرے سو کھانا نہ تھا، لیکن نہیں کھاتے۔ معلوم ہوا ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، ہم ہمارے خواہش کے پابند کرنے والے نہیں، دل کی ماننے والے نہیں۔ کس کی مانتے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی ماننے والے۔ تو خون بھی جائز نہیں ہے، خون بھی حرام ہے، بہتا ہوا خون۔ بعض لوگ مسلمانوں کو بھی سننے میں آیا، مسلمان بھی جو ہے خون خریدتے ہیں، کھاتے ہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے، نجس ہے، یہ ناپاک ہے، بالکل جائز نہیں ہے خون۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کے بارے میں بھی تفصیل بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بتا دیا، کسی بھی قسم کا اس میں جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ آپ کو سمجھنا ہے، وہ یہ ہے کہ اب حکومت کے جانب سے پابندی لگا دی گئی، گائے نہیں کھا سکتے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا؟ پہلی بات تو دیکھیے، اب یہاں پر جس کی بھینس اس کی لاٹھی کا ماحول چل رہا ہے۔ کیا چل رہا ہے یہاں پر؟ جس کی بھینس اس کی لاٹھی، جس کا پاور اس کا ملک، ایسے چل رہا ہے، تو وہ پابندی لگا رہے ہیں۔ اصل میں کسی چیز کی پابندی، رول جو بنتا ہے، کسی بھی ملک کا رول، کوئی بھی ریگولیشنز بنتا ہے، تو دو چیزوں کی رعایت اس میں ہوتی ہے۔ ایک، اس میں لوگوں کا نفع ہو، دوسری چیز اس میں دوسروں کو اور اس کو بھی نقصان نہ ہو۔ یہ دو چیزوں سے کوئی رول بنتا ہے۔ بات اچھی طریقے سے سمجھیے، جب کوئی رول بنتا ہے، کوئی ریگولیشن بنتا ہے، کوئی قانون بنتا ہے، تو کیوں بنتا ہے؟ اس کا اور دوسروں کا اس میں نفع ہو، دوسری چیز اس کا اور دوسروں کا اس میں نقصان نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر ہیلمٹ ڈالنا، اب اس سے کیا ہوتا؟ خود ڈرائیور کا، جو چلانے والا ہے، اس کا بھی نفع ہے، اور خدا نہ خواستہ یہ کسی جگہ گر گیا، گاڑی کو لگ کر گر گیا، تو سر کو چوٹ نہیں لگتا، تو اس میں دونوں کا نفع ہے نہیں ہے؟ دونوں کو نقصان سے بچانا مقصود ہے، ون وے میں ایسا نہیں جانا، آنے والوں کو بھی تکلیف نہیں ہونا اور اس کو بھی تکلیف نہیں ہونا، اس لیے تم اس طرف سے جاؤ، اس کو اس طرف سے آنے کے لیے کہا جاتا۔ تو کسی چیز کو کرنے نہ کرنے کا معیار یہ دو چیزوں پر ہے، اس کو بھی نقصان نہ ہو، دوسروں کو بھی نقصان نہ ہو، اس کا بھی نفع ہو، دوسروں کا بھی نفع ہو۔ اب تو تمام چیزوں کو لے لیجئے۔ اب یہاں جو گائے پر پابندی لگائی جاتی ہے، اس میں کس کا فائدہ ہے؟ کسی کا فائدہ ہے؟ ایکسپورٹ کرتے ہیں، ٹن کے حساب سے، بہت کلوں کے حساب سے باہر ملک کو بھیجتے ہیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن پابندی مسلمانوں پر ہے۔ کیوں؟ دشمنی کے بنا پر، ورنہ تو اس میں کوئی۔ اور کھانے پر پابندی لگانا یہ کسی قسم کی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ ہاں البتہ اب جیسے مثال کے طور پر ڈرگس لیا جاتا ہے، حکومت کے جانب سے پابندی لگائی، کیوں؟ اس کے استعمال کرنے سے خود کو بھی نقصان، دوسروں کو بھی نقصان۔ اب یہ جب استعمال کرے گا، خود اس کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ میں کون ہوں، اور دوسروں پر حملہ کرے گا، لڑکیوں پر حملہ کرے گا، ماں کون، بہن کون، بیوی کون تمیز نہیں کر سکتا، اس لیے پابندی لگا دی گئی۔ اب گوشت، یہ جو گائے کا گوشت کھا لینے سے ایسا کوئی امکان ہے کیا؟ ایسا کوئی خطرہ ہے کیا؟ نہیں ہے۔ تو یہ ان کی عظمت کی وجہ سے، یہ پسند کرنے کی وجہ سے، یہ اس کو اپنے آپ کو دیوتا سمجھنے کی وجہ سے ہم پر پابندی کرنا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اب ایسا ہے، ہمارے اندر شرک کرنا حرام ہے، تو کیا آپ بتوں کو چھوڑ دیں گے؟ اب مسلمانوں کے اندر بت پرستی کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، بت کو پوجا کرنا حرام ہے۔ اب ہمارے مذہب میں ہے تو کیا ہم آپ پر لاگو کریں گے؟ کل سے آپ کسی بھی پوجا نہیں کرنا، کسی کے پاس سامنے جا کر سر نہیں جھکانا، بولیں گے؟ بول سکتے ہیں۔ تمہارا مذہب تم عمل کرو، ہمارے مذہب پر ہم عمل کریں گے۔ اب تمہارے یہاں تو خنزیر کو بھی لکشمی مانا جاتا ہے، مانتے نہیں مانتے؟
خنزیر کو بھی وہ لوگ لکشمی مانتے ہیں، تو اب ہمارے یہاں تو اس کو نجیس العین، سب سے ناپاک چیز سمجھتے ہیں ہم اس کو، تو ہم اس کے بارے میں تو کچھ یہ نہیں کرتے. تو آپ جو سمجھنا چاہتے ہیں سمجھو، اور ہمارے لیے پابندی لگانا درست نہیں ہے. تو لہٰذا یہ اچھی بات نہیں ہے. لیکن اگر کسی جگہ پر اضطراری طور پر اس پر پابندی لگا دی گئی تو رسک لے کر کھانا مشکل ہے، اچھی بات نہیں ہے. رسک نہیں لینا. کھانا، نماز پڑھنا 5 وقت کی فرض کے جیسا گائے کا گوشت کھانا فرض نہیں ہے. اب یہ کیسا پابندی لگاتے، چلو کاٹیں گے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے کہ دیکھ لیں گے، اب کاٹ ڈالے، آگ کو پکڑ لے گئے تو کیا پریشانی. اب بتانا جس کی بھینس اس کی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا معاملہ چل رہا ہے. رسک لینا اچھی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کا حساب لے گا. اگر کوئی رسک کا معاملہ نہیں ہے، آسانی سے کاٹ سکتے ہیں. اس کے علاوہ دیگر بدل ہے، دوسری چیزوں کو کاٹنے کی گنجائش ہے تو ان کو کاٹ کر کھا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ دشمنی ہے، تشدد ہے، عصبیت ہے، اچھی طریقے سے معلوم ہوتا. کیوں؟ سال بھر کاٹ کر کھا رہے ہیں، پورے انڈیا میں بھی کھا رہے ہیں، ہر جگہ کھاتے ہیں، لیکن اس وقت کوئی اشکال نہیں. اشکال کب ہوتا ہے؟ بقرعید کے ان 3 دنوں میں ہی. اسی سے معلوم ہوتا کہ ان کو یہ جو اس کو جو مانتے ہیں، یہ 3 دن ہی ان کی یہ دیوتا ہے، ان کی ماں ہے، باقی سال بھر جو چاہے کر لو. اور دوسری بات معلوم آپ لوگوں کو، 12 سال 14 سال کی گائے کو بولے تو کاٹ کو کھاؤ، لیکن نوجوان گائے کو کاٹ کو نہ کو کھاؤ. کئی کو بولے تو نوجوان ہے تو ان کی اماں، بڈھی ہو گئے تو اماں نہیں کہتے. یہ بھی ایک مسئلہ. بڈھی ہے تو کاٹو کھا لو، 12 سال 14 سال ہے تو کھا لو، لیکن 2 سال 3 سال 4 سال کے نہ کو کھاؤ. یہ کیسی عقل مندی کی بات ہے؟ ہے نہیں، ایسا چل رہا نہیں چل رہا. بڈھی ہے تو کھا لو بولتے ہیں. تو ہمیں بولتے، ہمارا اسلام بولتا بڈھی ہوئی ہے تو ابھی ماں کی عظمت بڑھتی ہے، اس کی خدمت کرو بولتے. لیکن انہوں بولتے نہیں، بڈھی ہو تو کاٹ کو کھا لو بولتے، لیکن جوان ہے تو نکو کھاؤ بولتے. کیسی بات دیکھو. تو اس لیے اسلام ہے تو عقل مندی ہے، اسلام نہیں ہے تو عقل مندی نہیں ہے. بہرحال تو یہ 3 چیزیں. اور یہاں پر ایک بڑا مسئلہ آیا، وما اہل بہ لغیر اللہ، جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو. جس جانور پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو. اب یہاں پر تفصیل سننا، بڑی تفصیل ہے. ایک مسئلہ یہاں پر یہ ہے، ہلال، احلال، وما اہل، احلال سے ہے. یہ احلال کا مطلب ہے شروع میں جو چاند دکھتا، دیکھیں گے آپ لوگ عید کا، ہر مہینے کا شروع کا 1 تاریخ کو جو چاند دکھتا ہے کیسا رہتا؟ بالکل باریک رہتا. 1 2 3 دن تک کے چاند کو ہلال بولتے، مکمل چاند کو بدر بولتے. تو ایسا قمر بھی بولتے چاند کو. عربی کی زبان بہت وسیع ہے، ایک چیز کو ایک نام دیتے. ہمارے پاس چھوٹا ہے تو بھی چاند، بڑا ہے تو بھی چاند، مکمل ہے تو بھی چاند. لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے. چھوٹے چاند کو ہلال بولتے، مکمل چاند کو بدر بولتے، اور پھر قمر بولتے. قمر کا مطلب بھی چاند، بدر کا مطلب بھی چاند، لیکن ہلال کا مطلب بھی چاند. لیکن کب بولنا وہ بھی طے ہے. ہمارے پاس گندگی کو، جیسے ایک بتانے کے لیے بتا رہا ہوں، جیسے ہر گندگی کو کیا بولتے؟ گندگی بولتے. عربی میں نہیں، ہر ایک کی گندگی کو الگ الگ نام ہے. تو عربی کی زبان بہت وسیع زبان. تو اس طریقے سے ہلال کہتے ہیں شروع کے 3 دن کے چاند کو. اور جب چاند دیکھتے ہیں تو لوگ کیا بولتے؟ بولو اے چاند 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 چاند، پکارتے نہیں پکارتے؟ تو پکارنے کو ہلال بولتے. تو شروع کے 3 دن میں جو چاند نظر آتا تو اس وقت عید کا چاند دیکھیں، مہینے کا شروع کا چاند دیکھیں تو کیا بولتے؟ چاند 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 چاند، پکارتے نہیں، اس لیے اس کو ہلال بولتے ہیں. تو چاند کو دیکھ کر پکارنے کو ہلال کہتے ہیں. تو اور یہاں جانور پر بھی پکارنے کو ہلال کہتے ہیں. اس لیے اللہ نے کہا وما اہل بہ، جس پر، اچھا یہ چاند کو دیکھ کر پکارنے کا. آج تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، چاند کو آسمان میں دیکھنا سنت ہے. آج پوری دنیا چاند کو موبائل میں دیکھتی ہے. کہاں دیکھتی ہے؟ موبائل میں دیکھتی ہے. 29 رمضان ہو، 29 شعبان ہو، 30 شعبان ہو، کہاں دکھا بھائی؟ وجے واڑا میں دکھا کہ بنگلور میں دکھا کہ حیدرآباد. کہاں دیکھتے ہیں؟ فون میں دیکھتے ہیں. دیکھنا سو کہاں؟ آسمان میں. وہ سنت چلے گئی. تو نہیں دیکھتے کون بھی، بہت مشکل. اللہ ماشاء اللہ سنتوں کو، نبی کے طریقوں سے دور کر رہی ہے دنیا. تو اسی لیے کم سے کم رمضان کا چاند، اب یہ شعبان کا چاند بھی دیکھے، رمضان کا چاند بھی دیکھے، شوال کا چاند بھی دیکھے، اور اس کے بعد ذی الحجہ، ذی القعدہ، ان کم سے کم 4 مہینوں کے یا کچھ ہم لوگوں کو جب سہولت ملتی تب تو آسمان میں چاند کو دیکھنا چاہیے. تو بہرحال نام لیا گیا ہو. اب یہاں مسئلہ دیکھیے، پہلے میں آپ کو ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں، اس کے بعد دوسرا مسئلہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. اب ایک دیول کے پاس، ایک دیول کے نام پر ایک بکرے کو چھوڑ دیا گیا کہ یہ اس دیول کے لیے، یہ اس دیول میں رہنے والی ماتا کے لیے یہ بکرا ہے. اب ایک مسلمان جا کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا. تو اب بتائیے وہ بکرا حلال ہے؟
بسم اللہ اللہ اکبر بول کر ذبح کیے ہیں، حلال ہے حرام ہے؟ کیا ہے؟ حلال ہے بولتے ہیں، حرام ہے۔ یہاں اہلا کہا اللہ، وما ذبیحہ نہیں کہا۔ جس جانور کو اللہ کے نام سے کے علاوہ نام سے ذبح کیا گیا وہ حرام ہے نہیں، جس جانور پر جس کا نام لیا گیا ہو، جس نام کے لیے چھوڑ دیا گیا ہو، یہ بکرا اس مورتی کے لیے ہے، یہ بکرا اس دیول کے لیے ہے، اس ماتا کے لیے ہے، چھوڑ دیا، مسلمان جا کر ذبح کیا، حرام ہے، حرام ہے، کھانا جائز نہیں ہے۔ 1,00,000 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر بھی ذبح کیا تو بھی حلال نہیں ہے۔ ایسے ہی کوئی بندہ حضرت شیخ جیلانی کے نام پر بکرا خریدتا ہے، کسی بزرگ کے نام پر خریدتا ہے، یہاں تک کہ نبی کے نام پر بھی خریدا اور نبی کی جان کے لیے کہا، یا شیخ جیلانی کے جان پر کہہ کر خریدا اور پھر ذبح کیا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، جیسے وہاں ذبح کرے تو حرام ہے، یہاں ذبح کرے تو بھی حرام ہے۔ یہ ہے 11ویں کا مسئلہ۔ 11ویں کے بارے میں پوچھتے نہیں، 11ویں بہت سارے لوگوں فون کرتے، 11ویں کی دعوت ہے جانا نہیں جانا، 11ویں کی دعوت ہے جانا نہیں جانا۔ مسئلہ یہ ہے، اس لیے پہلے ایک مثال سے سمجھایا ہمیں۔ وہاں پر بسم اللہ اللہ اکبر بولے، یہاں بسم اللہ اللہ اکبر نہ بولتے ہیں، بولے تو یہ ایسا ہے۔ سو بقرعید میں ہم نامہ لیتے نا، عبدالستار، عبدالجبار نامہ لیتے نا، وہ نامہ ذبح ہو رہا سو جانور اللہ کی قربت کے لیے، ذبح کرنے کا جو ثواب ہے وہ ثواب کے لیے کرتے ہیں۔ سو ذبح کس کے لیے ہو رہا ہو؟ جانور خرید رہے سو اللہ کے لیے، تو جانور کی جان اللہ کے لیے، کسی اور مخلوق کے لیے جو جانور خریدا جائے گا وہ حرام ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ہے مسئلہ وما اہل بہ لغیر اللہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ ذبیحہ نہیں کہا۔ اگر کوئی آدمی دوسرے کا نام لے کر ذبح کرے گا تو وہ تو حرام ہے۔ ذبح کرنے کے وقت میں اللہ کا نام لے کر ہی ذبح کیا، لیکن اس جانور کو چھوڑ دیا گیا ہے کسی نبی کے نام پر، کسی ولی کے نام پر، کسی بزرگ کے نام پر، تو اسے اللہ اکبر کہہ کر بھی ذبح کریں گے تو بھی وہ حلال نہیں ہوگا۔ یہ مطلب ہے وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اب اس کے بعد دیکھیے ایک مسئلہ، بات پر بات بڑھ رہی ہے، ایک آیت بھی ہوئی نہیں ہے، تو ابھی دوسری ایک بات سمجھیے۔ یہاں پر سائنٹیفک کے اعتبار سے بھی انسان کو اللہ تعالیٰ ویجیٹیرین اور نان ویجیٹیرین دونوں کا ڈائجیشن کا ایک فارمولا دے کر انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ دونوں چیزوں کو آدمی ہضم کرتا ہے۔ کیسے؟ ایک مثال دیکھیے، جانوروں میں 2 طرح کے جانور ہیں۔ ایک جانور وہ ہے جن کے کچلی دانت ہوتے ہیں، یہ جو یہاں پر جو دانت ہوتے ہیں اس کو دیکھے ہوں گے تھوڑا سا نیچے کی طرف آئے رہتے ہو۔ یہ شیر، بلی وغیرہ جو کیا کہتے ہیں نان ویج کھاتے ہیں، چیر پھاڑ کر کھانے والے جانور ہوتے ہیں، ان کے دانت ویسے ہوتے ہیں۔ بلی کے دانت دیکھے ہوں گے، یہاں کے دانت کیسے رہتے؟ لمبے رہتے۔ تو وہ جن کے دانت ہوتے ہیں وہ پورے نان ویج ہیں۔ وہ سب کیا کھاتے ہیں؟ وہ کھانا نہیں کھاتے، دال نہیں کھاتے، وہ نہیں کھاتے۔ کیا کھاتے وہ صرف گوشت کھانے والے، جیسے شیر ہے، چیتا ہے، بلی ہے، یہ سب۔ اور کچھ جانور ایسے ہیں جن کے دانت لیول رہتے، جیسے گائے ہیں، بیل ہے، اونٹ ہے، بھینس ہے، یہ سب کیسے رہتے؟ ان کے دانت لیول رہتے۔ یہ صرف ویجیٹیرین کھانے والے۔ انسان کو دیکھیے، دونوں دانتوں کو جمع کر کر اللہ نے پیدا کیا۔ یہاں کچلی دانت بھی ہے اور لیول والے دانت بھی ہے، تو اللہ نے اس کے اندر دونوں چیزوں کو رکھ کر پیدا کیا۔ تم نان ویج بھی کھا سکتے ہو، ویجیٹیرین بھی کھا سکتے ہو۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ انڈا بھی نہیں کھانا، وہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی انہوں نہیں کھاتے تو ہمیں بھی نہیں کھانا۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ تمہیں نہیں کھائے تو نکو کھاؤ، ہمیں کھاتے۔ اللہ ہمارے اندر ہضم کرنے کی طاقت رکھا ہے نہیں رکھا ہے؟ اب یہ جان کا اگر مسئلہ ہے تو اب درختوں میں بھی جان ہے، تو ان کو کھا رہے نہیں کھا رہے؟ تو بہرحال یہ ایک سائنٹیفک ایک بات سمجھنے کے لیے ہے۔ تو اللہ نے دونوں چیزوں کو ہضم کرنے کی طاقت انسان کے اندر رکھا ہے، اس لیے دونوں چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے۔ بہرحال یہاں تک معلوم ہو گیا کہ جو اللہ کے نام کے علاوہ پر ذبح کیا گیا ہو وہ جائز نہیں ہے کھانے کے لیے۔ اب اس کے بعد معلوم ہو، میں بتایا نا آپ لوگوں کو، آدمی کا کھانا حلال بھی اللہ کے حکم پر کھاتا ہے۔ اللہ نے جن کو حلال کیا انہی کو کھاتا ہے، جن کو حرام کیا ان کو چھوڑتا ہے۔ لیکن جب وہی اللہ ان چیزوں کو کھاؤ کا تو بولے تو ان چیزوں کو بھی کھا سکتے ہیں۔ خنزیر بھی کھا سکتے ہیں، شراب بھی پی سکتے ہیں، مردار بھی کھا سکتے ہیں۔ کب یہ کب کھا رہے؟ اللہ بولے سوچتے کھا رہے۔ ہم بتائیں نا، کھانے میں بھی کس کے پابند ہیں؟ اللہ کے۔ پینے میں کس کے پابند ہیں؟ اللہ کے۔ اور طریقے کے بھی پابند ہیں ہم لوگ۔ ایک آدمی ہے
کھانے کی چیز اس کو نہیں ملی اب تک، اب کوئی چیز نہیں کھایا تو مر جاتا، اب کوئی چیز کھانے کی نہیں ملے تو مر جاتا، پینے کی چیز کچھ بھی پی لیا تو بچتا، نہیں پیے تو مر جاتا، اسے بولتے ہیں جان کنی کی حالت، لاسٹ اینڈنگ مومنٹ میں ہے، کیا تو بھی کھایا تو بچ جاتا۔ ایسے آدمی کے سامنے خنزیر کا، سور کا گوشت رکھو ہے یا پھر شراب رکھو ہے، ایسی صورت میں اس کو کھانا فرض ہے، لازم ہے، کھانا ہے۔ کھائے بغیر مر گیا تو سوسائڈ کرنے والا ہوگا، خودکشی کرنے والا ہوگا، اور اللہ اس کو عذاب دیں گے۔ جان اللہ کی دی ہوئی ہے، اپنے آپ سے ہلاکت میں نہیں ڈالنا، خود بخود۔ اب یہ نہیں کھائے کو خود کو مرنے ڈالنا ہے، اور خود کو مارنا جائز نہیں ہے، سوسائڈ کرنا جائز ہے نہیں ہے۔ اب یہ کھائے گا تو بچ جائے گا، تو اللہ نے کہا کھاؤ۔ تو معلوم ہوا حلال کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ حرام کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ تو ہم حلال کو بھی کھا رہے ہیں، اللہ کھاؤ بولے سوچتے، اور حرام کو بھی کھائیں گے اس وقت میں جس وقت میں اللہ کھانے کو کہا ہے۔ اگر نہیں کہا تو زندگی بھر اس کو نہیں کھائیں گے۔ اب یہاں پر اللہ نے دو شرطیں لگائی، حرام مرنے کی حالت میں یہ چیزیں سامنے ہیں، کھا سکتے ہیں، لیکن دو شرطوں کے ساتھ۔ ایک شرط کیا ہے؟ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ، جو جان کنی کی حالت میں ہو، اس وقت میں حد سے آگے بڑھنے والا نہ ہو، مزہ حاصل کرنے والا نہ ہو، اچھا موقع ملا بابل کو کھانے والا نہ ہو۔ کیا کہ چھوڑ کو بہت سال ہو گئے تھے، 5-6 سال ہو گیا، اب اچھا موقع ملا بول کو پوری باٹل اٹھا لیا۔ اب کتنا پیے تو جان بچتی کہ اتنا پینا ہے، سو پوری باٹل پینا نہیں۔ جماعت میں آپ کو 6 سال میں ہوگا چھوڑ ڈالے، اب کیا کہ موقع ملا بول کو پورا نہیں پینا، وہ ولا غیر باغن، کیا تلذذ مزہ حاصل کرنے کی ارادے سے نہیں پیا، موقع ملا بول کو پینے والا نہیں رہنا، کھانے والا نہیں رہنا، جان بچانے کے لیے جتنا پینا ہے اتنا پینا ہے۔ اور آگے فرمائے ولا عادن، اور حد سے آگے نہیں بڑھنا، کتنا کھانا کی اتنا پینا، کتنا کھانا کی اتنا کھانا جس سے جان بچ سکے، ملا رہے موقع کا تو بول کو پیڑ بھر کو کھائے سکا نہیں، جتنا کھانا ہے اتنا کھا لے کو چھوڑ ڈالنا اسے۔ لیکن حرام ہے، اب اللہ تیری جان کے لیے اس کو حلال کیا ہے تو جتنا استعمال کرنا اتنا استعمال کرنا۔ تو اللہ نے آگے فرمایا فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، یقین اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اب یہاں پر یہ آیت کئی کو لے کو آئے ان اللہ غفور رحیم۔ بسا اوقات آدمی مرنے کی حالت میں ہے بولے تو اب تول کو کھانا نہ، آدمی کو اتنا احساس رہتا کیا، اب کتنا کھانا کتنا پینا بول کو انہیں کنٹرول کر سکتا کیا؟ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت زیادہ ہو جائے، ہو گئی تو بھی ٹینشن لے انہوں کو، اللہ تعالیٰ غفور ہے رحیم ہے بولتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کتنے بڑے مہربان ہے۔ تو ایک تو حرام بول دیا، پھر بعد میں ایسی حالت میں کھاؤ بولا، زیادہ نہیں کھانا۔ اب بچے کو دیکھے رہیں گے، اللہ باپ بولتے رہتے بیٹے یہ ٹائم میں سو جانا، نہیں سوئے تو دیکھ، یہ کام نہیں کرنا، نہیں کرو تو دیکھ۔ اب سختی سے بول دیے، لیکن بچہ جا کو دیکھے تو ہوشیار ہے، اب مارتا ہوں بولا، لیکن پھر بھی کیا بولتے اب ایک چانس دیتا ہوں، اب آئے تک سو جانا دیکھ، پھر کہ تو پھر بھی ہوشیار ہے، اب پھر باپ نہیں مارتا، پھر بھی کیوں مہربان ہے باپ۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے اتنا ہونے کے باوجود بھی اگر تیرے اوپر کچھ زیادتی ہو گئے تو میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں، میں کیا کروں گا؟ معاف کر دوں گا، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آگے دیکھیے فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمهم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ اب پیچھے جانا پڑتا آپ لوگوں کو، کہاں سے کلام شروع ہوا؟ قبلے کے حکم سے کلام شروع ہوا تھا، قبلے میں اختلاف ہو رہا تھا، یہود و نصارہ کا مسلمانوں کا اختلاف ہو رہا تھا، وہاں سے بات چھڑی۔ تو اب وہ یہود و نصارہ کی کتابوں میں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں ان باتوں کا تذکرہ تھا، ان باتوں کا تذکرہ۔ اچھا میں 4 چیزیں بتایا نا آپ لوگوں کو، یہ 4 چیزوں کو انہوں حرام کر لیے، یہ ان چیزوں کو کھاتے تھے یہ لوگ، حرام کو بھی، مردار کو بھی کھاتے تھے، خون کو بھی استعمال کرتے تھے، خنزیر کو بھی استعمال کرتے تھے، اور اسی طریقے سے بتوں کے نام پر جو کاٹا جاتا تھا ان کو بھی یہ لوگ استعمال کرتے تھے۔ اس کے علاوہ 4 چیزوں کو یہ حرام کر لیے تھے اپنے طور سے، بتایا نا میں، اپنے طور سے کسی چیز کو حرام کرنا جائز نہیں ہے، لیکن مشرکین 4 چیزوں کو یہ اپنے طرف سے حرام کر لیے تھے۔ ایک ہے اس میں سے بحیرہ، ایک بحیرہ کسے بولتے ہیں معلوم؟
بعض جانوروں کے کان کاٹ دیتے تھے، چیر دیتے تھے بیچ میں سے، چیر کو اس کا دودھ وقف کرتے تھے، ثواب کی نیت سے غریبوں کو دے دیتے تھے، اور اس جانور کو نہیں کھاتے تھے، استعمال نہیں کرتے تھے، اسے بولتے بحیرہ۔ اور اس کے بعد ہیں سائبہ۔ سائبہ کا مطلب کیا ہے؟ سائبہ کا مطلب اللہ کے نام پر اس کو، یعنی کہ بتوں کے نام پر اس کو چھوڑ دیتے تھے، اسے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، اسے کیا نہیں کرتے تھے؟ فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، اسے ذبح نہیں کرنا، اسے کھیت کے کام کے لیے استعمال نہیں کرنا، اس کو چھوڑ دیتے تھے ایسے ہی۔ تو یہ دو چیزیں۔ اور تیسرا ہے وسیلہ، واسیلہ نہیں وسیلہ۔ وسیلہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اونٹنی مسلسل اونٹنی کو ہی پیدا کی ہو، اونٹنی کو ہی مسلسل پیدا کی ہو، اس کو بولتے ہیں وسیلہ۔ اب یہ اس کو بھی وہ حرام کرتے تھے، اس کو بڑی چیز سمجھتے تھے، اس لیے اس کو کیا کرتے تھے؟ اس کو نہیں کھاتے تھے۔ یہ تین ہو گئے۔ چوتھی چیز ہے حام۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو خاص طور پر خاص تعداد میں جفتی کیا ہو، اس کو بولتے ہیں حام۔ وہ جانور، مرد جانور جو نر ہوتا ہے، وہ خاص طور پر عدد کے ساتھ، اتنی عدد بول کر رہتے ہیں ان کے پاس، اتنی عدد میں وہ جفتی کیا ہو تو اس کو بھی چھوڑ دیتے تھے۔ یہ چار چیزوں کو حرام کر لیے تھے ہر جانور میں۔ اللہ نے ان کو حرام نہیں کیا، یہ حرام کر لیے تھے، تو اللہ نے اس لیے کہا حرام تو یہ چیزیں ہیں جو اللہ نے کیا، حرام وہ نہیں ہے جس کو تم نے حرام کیا۔ تو یہ اپنے طور سے مسائل بیان کرتے تھے، اپنے طور سے حرام کرتے تھے، اپنے طور سے حلال کرتے تھے۔ تو اللہ نے آگے فرمایا ان چیزوں کا ذکر تورات اور زبور انجیل میں بھی تھا، لیکن یہ کیا کرتے تھے؟ چھپاتے تھے۔ اس کا ذکر یہاں اللہ کر رہے ہیں، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے کتاب میں نازل کیا، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کیوں کرتے تھے ایسا؟ تھوڑے پیسوں کے خاطر۔ کس کے خاطر؟ تھوڑے سے پیسوں کے خاطر ایسا کرتے تھے، عدل بدل کر کر، جھوٹ بول کر، نئی سو باتاں بول کر، ہے سو باتاں چھپانا، یہ اس لیے کرتے تھے۔ تو اللہ نے ان کی سزا سنائی، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ لوگ اپنے پیٹوں کو آگ سے بھر رہے ہیں۔ کس سے بھر رہے ہیں؟ آگ سے بھر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا شریعت کے مسائل کو چھپانا یا صحیح نہیں بولنا اس غرض سے کہ اس سے میرا کوئی فائدہ ہو جاتا ہے، تو یہ لوگ مال نہیں کھا رہے ہیں بلکہ جہنم کی آگ کو کھا رہے ہیں۔ اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ مسئلہ معلوم ہے تو بولنا، نہیں تو معلوم ہے صلاح کے پاس پوچھ لو بولنا۔ الا ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم، اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور ان کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالے گا، سخت سزا دے گا ان کو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان لوگوں کو دردناک عذاب ہوگا قیامت کے دن۔ آگے اللہ نے فرمایا ان لوگوں کے بارے میں، أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ضلالت کو، گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں، اور عذاب کو مغفرت کے بدلے میں۔ یہاں اللہ نے کیا کہا؟ خریدا۔ کیا بول رہے بھائی؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، جنہوں نے گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے میں اور عذاب کو خریدا مغفرت کے بدلے میں۔ ایک جگہ ہدایت ہے، ایک جگہ گمراہی ہے۔ اب یہ لوگ کیا خرید رہے؟ کیا خرید رہے؟ گمراہی کو خرید رہے۔ ایک جگہ عذاب ہے، دوسری جگہ مغفرت ہے، یہ لوگ کیا خرید رہے؟ عذاب کو خرید رہے۔ خرید رہے بول رہے، بیچ رہے بول رہے نہیں، بات کو سمجھو۔ کیا بول رہے ہیں؟ خرید رہے، اور خریدنا دل سے ہوتا ہے، بیچنا مجبوری سے ہوتا ہے۔ میرے پاس گاڑی ہے، فائنانشیل ایشو آ گیا، گھر میں تکلیف آ گئی، تو آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی چیز کو کیا کرتا؟ بیچتا، مجبوری میں بیچنا ہوتا ہے۔ اور آدمی خریدنے والا مجبوری میں خریدتا، کیا چاہ کر خریدتا؟ تو یہ لوگ چاہ کر، تو معلوم ہوا کوئی بھی آدمی گناہ کرتا ہے تو چاہ کر کرتا ہے۔ جب گناہ چاہ کر کرتا ہے تو تبھی اس کو عذاب ہوگا۔ اسی لیے کہ ہمارے دلوں سے گناہ کی نفرت دلوں میں لے کر آنا، اور گناہ کو چاہ کر نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہاں یہ بات بتائی گئی۔ اب اس کے بعد اللہ نے فرمایا فما اصبرهم علی النار، یہ جہنم کی عذاب پر دلیر ہو رہے ہیں، نیڈر ہو رہے ہیں، تیار ہو رہے ہیں۔ ایک آدمی معلوم ہے کہ بھئی ایسا کرنے سے قانوناً سزا ہوگی، جانتے ہوئے کیا تو معلوم ہوا کہ یہ سزا کو لینے کے لیے تیار ہے، تو ایسے ہی ان کاموں کو، گناہ کے کام کرنے والے جہنم کی سزا کو لینے کے لیے تیار ہے، اسی لیے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں۔ آگے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا۔
یہ کتاب کو نہیں ماننے والے، کتاب پر عمل نہیں کرنے والے، یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا، یہ حق کو جھٹلا رہے ہیں، یہ حق کو دور کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں، لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، یہ دور کی گمراہی میں گر گئے ہیں۔ کس میں گرے ہیں؟ دور کی گمراہی میں۔ جن لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، بس دشمنی 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 پڑی ہوئی۔ آج ہندوستان میں، انڈیا میں یہ ہو رہا ہے۔ ان لوگوں کی عقل مار گئی، ان کے سامنے صرف کون ہے؟ مسلمان ہے۔ ان کے سامنے کون ہے؟ مساجد ہے۔ ان کے سامنے کون ہے؟ مدارس ہیں۔ ان کے سامنے کون ہے؟ قرآن ہے۔ چاہے ملک کیا بھی ہو جائے، جی ڈی پی کیا بھی ہو جائے، فائنانشیل کیا بھی ہو جائے، بجٹ کیا بھی ہو جائے، غریبوں کی زندگی کیا بھی ہو جائے، لیکن ان کے سامنے کون ہے؟ مسلمان ہے۔ وہی بات ہے، دور کی گمراہی میں جا کر گرے ہوئے ہیں۔ اگر مسلمان بھی ان آخرت کو، جنت کو، جہنم کو بھول کر اپنے عیش و عشرت کی زندگی گزارے گا، گناہوں میں زندگی گزارے گا، تو یہ بھی گمراہی میں پڑے ہوئے لوگ ہیں۔ اب یہاں تک 21 رکوع ختم ہو گئے، اور اب یہاں سے 22واں رکوع شروع ہوتا ہے۔ قبلے کے مسئلے میں مسئلہ شروع ہوا تھا، ہمارا قبلہ یہ ہے، ان کا قبلہ یہ ہے۔ وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے، وہاں سے بات شروع ہوئی، تقریباً پاؤ پارے کے اوپر یہاں تک بات گزر گئی۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ تاکید کرتے ہیں کہ اے مسلمانوں، وہ لوگ قبلے کی طرف منہ کرنا ہی صحیح بڑی بات سمجھ رہے، مشرق مغرب کی طرف منہ کرنا ہی بہت بڑی بات سمجھ رہے، حالانکہ ان کے قبلے میں بھی اختلاف ہے، یہود ایک طرف کر رہے اور نصارہ ایک طرف کر رہے۔ یہ اس کے پیچھے پڑ کر اپنی زندگی کو خراب نہ کرو۔ اللہ اور بہت ساری چیزوں کو فرض کیا ہے، اور بہت ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ لازم کیا ہے، ان کو عمل کرنے کے پیچھے لگو۔ تو اب یہاں سے اللہ تعالیٰ ایک ایک کر باتیں بیان کرے گا۔ اسی سلسلے میں نماز کا ذکر، روزے کا ذکر۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ ابھی 1-1.5 مہینے کے بعد ہمارا رمضان شروع ہو رہا ہے، اور رمضان سے پہلے رمضان کا ذکر بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ابھی ایک رکوع کے بعد رمضان کا ذکر شروع ہوگا، اس میں روزوں کے بارے میں، روزے کب فرض ہوئے، روزوں کے کیا مسائل ہیں، روزہ کس طریقے سے فرض ہوا، کب فرض ہوا، نبی نے کیا طریقہ بتایا، تمام چیزوں کی تفصیل انشاءاللہ اس کے بعد والے رکوع میں آئیں گے، تو اگلے پھر انشاءاللہ اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، ونستغفرک ونتوب الیک۔